ہمارا سسرالی معاشرہ ہندو معاشرہ ہے، ہندو، چاہے علماء ہوں، چاہے تبلیغی ہوں، چاہے صوفی ہوں، الا ماشاء اللہ کہ ساس سسر بہنیں ان سب کی نوکر ہے آنے والی لڑکی۔ خامند کے لیے اسے وقت ہی نہیں ملتا، چونکہ عام طور پہ جو زیادتی ہوتی ہے مرد کی طرف سے ہوتی ہے، جو شدت ہوتی ہے مرد کی طرف سے ہوتی ہے، جو سختی ہوتی ہے مرد کے ماں باپ بہنوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنی بیوی کے حقوق کی حفاظت کرو۔ اس کے ذمے تمہاری نہ ماں کی خدمت ہے، نہ باپ کی خدمت ہے، نہ بہنوں کی خدمت۔ وہ خوشی سے کرے، اس کی سعادت ہے، اس کی جنت ہے۔ عائشہ دوڑ لگائیں، یہ کس نے کہا تھا بتاؤ؟ عائشہ نے تو نہیں کہا تھا، عائشہ دوڑ لگائیں۔ اللہ اکبر۔ اتنا کافی تھا۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رمضان کی راتوں میں تمہارا بیویوں سے ملنا حلال کر دیا ہے۔ پہلی امتوں پر رات کا بھی روزہ تھا، دن کا بھی روزہ تھا، ہمارے لیے شام کو ختم، سحری سے شروع۔ لیکن آگے ایک جملہ ہے وہ بتانا چاہتا ہوں، اس کا مضمون سے تعلق نہیں ہے۔ الرفث الی نسائکم، یہ یہاں اصل بات ہے، لیکن آگے کیا کہہ رہا ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ اکبر۔ ان کو پہلے ذکر کیا، وہ تمہارا لباس ہیں، تمہیں بعد میں ذکر کیا، وانتم، اور تم ان کے لباس ہو۔ چونکہ عام طور پہ جو زیادتی ہوتی ہے مرد کی طرف سے ہوتی ہے، جو شدت ہوتی ہے مرد کی طرف سے ہوتی ہے، جو سختی ہوتی ہے مرد کے ماں باپ بہنوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ میں زندگی بتائی ہے، اور چونکہ اللہ نے ایک نیک نامی دے دی تو لوگ مسائل لے کر آتے ہیں۔ ہمارا سسرالی معاشرہ ہندو معاشرہ ہے، ہندو، چاہے علماء ہوں، چاہے تبلیغی ہوں، چاہے صوفی ہوں، الا ماشاء اللہ، الا تو ہر جگہ ہندی معاشرہ ہے کہ ساس سسر بہنیں ان سب کی نوکر ہے آنے والی لڑکی۔ خامند کے لیے اسے وقت ہی نہیں ملتا، تو اب ایک ہمارا ماحول ہے کہ ہم ایک خاندان بن کے رہتے ہیں، تو تم سب بچوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، اگر تم ماں باپ کے ساتھ رہتے ہو تو بیوی کی حفاظت تم پر فرض ہے۔ ماں کی شدت سے بچانا، باپ کی شدت سے بچانا۔ بہنیں کان بھرتی ہیں، جھوٹی باتیں بتاتی ہیں، ماں تمہاری جھوٹی باتیں بتائے گی تمہیں بھڑکانے کے لیے، چونکہ لاشعوری حسد ہو جاتا ہے کہ یہ تو بیوی کے ہی پاس رہتا ہے، ہمارے پاس نہیں آتا۔ ابھی ایک سانے ہوا، میرے اپنا شاگرد اسنین کا پڑا ہوا ہمارے علاقے بچی کے ساتھ ایسا سلوک کیا، اتنا یہ نہیں کہ اس کو مارا پیٹا ہے، تانے بولیاں میں اس بچے کے بھی جو میرے پاس پڑھا، جس نے یہ سارے سبق سنے۔ پرسوں وہ بچی فوت ہو گئی۔ کہ تانے مار دیتے ہیں۔ بہت دکھی ہوا میں نے کہا یہ تو وہ گھرانہ ہے، گھرانہ بھی تبلیغی، باپ اس کا پرانا تبلیغی، اور بچہ سارا
وہ 6 سال والا نہیں تھا، وہ 8 سال والا تھا، سال بھی تبلیغ میں لگایا تھا. لیکن یہ جو اندر ایک ناگن ہے نا زبان، اس کے زہر نے بچی کو قتل کر دیا. نہ کوئی گولی ماری، نہ کوئی تیر مارا، زبان کے زہر نے اس کی جان لے لی. تو تم رواجی تعلیم کے آخری مرحلے میں ہو، کچھ کی شادیاں ہو چکی ہوئی ہیں، کچھ کی ہوں گی. تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنی بیوی کے حقوق کی حفاظت کرو. اس کے ذمے تمہاری نہ ماں کی خدمت ہے، نہ باپ کی خدمت ہے، نہ بہنوں کی خدمت. وہ خوشی سے کرے، اس کی سعادت ہے، اس کی جنت ہے، اس کے لیے بہت بڑی عزت اور اجر ہے. ہمیشہ آدمی چھوٹا بن کے بڑا بنتا ہے، بڑا بننے کے چکر میں ذلیل ہو جاتا ہے. لیکن میرے اللہ نے اس کے ذمے نہیں لگایا. جب اللہ نے ذمے نہیں لگایا، مجھے اتنے خط آتے تھے، گالیاں بھی اور بدتمیزی بھی، کہ تیرے پاس تو نوکر ہیں، تمہاری تو چلتی ہے گاڑی، ہمارے پاس تو کوئی ہوتا نہیں، تو ہماری بہو خدمت نہ کرے تو اور کون کرے. بیٹے کے ذمے ہے، جس طرح بھی وہ کرے، بیٹے کے ذمے. اندازہ لگاؤ، اگر ماں بچہ جن کے کہے میں دودھ نہیں پلاؤں گی، کوئی عورت کرائے پہ لاؤ، تو قرآن میں ہے نا کہ وہ عورت کا انتظام کرے گا دودھ پلانے کے لیے. بیٹا یہ باپ مٹا پڑا ہے، اور مٹا نہیں ہے، ظلم کی چکی میں پس رہا ہے. کہیں اس کا الٹ بھی ہے کہ آنے والی لڑکی اتنی بدتمیز ہوتی ہے کہ وہ پورے گھر کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. لیکن یہ مثالیں کم ہیں، اور جو پہلی میں نے بات کی ہے وہ مثالیں بہت زیادہ ہیں. تو اللہ کے واسطے خیرکم خیرکم لأہلہ کو سامنے رکھنا. بہترین میرا امتی وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا. ہمارے ایک ساتھی تھے مولوی خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھ سے 1 سال آگے تھے رائمنڈ میں. بالکل درویش فقیر غریب گھرانے کے، غربت میں زندگی، حفظ سے تعلیمی سفر شروع کے، حفظ سے اور دورے تک سال لگایا، 1.5 سال لگایا، 7 مہینے لگائے. میرے پاس طلبہ عیدگاہ میں ساری زندگی پڑھایا، اور پڑھاتے پڑھاتے فوت ہو گئے. تو ان کی بیوی کو ہو گیا تھا فالج. تو بچے تعلیم میں، اب بچے تو کر بھی نہیں کر سکتے ماں کی خدمت، بیٹیوں کی شادی. تو انہوں نے وہ 3 سال زندہ رہیں تو ساری خدمت وہ کراتے تھے. اس کے پیشاب دھونا، اس کو پیشاب کروانا، اس کے کپڑے بدلنا، اس کا کھانا، یہ سارا وہ کرتے تھے. کچھ چند سال بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا. مولوی خالد صاحب جوانی میں ہی چلے گئے. میرے خیال میں مشکل سے 60 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے. تو ایک ہمارے ساتھی نے ان کو دیکھا، انہوں نے پوچھا مولانا آپ کو کس عمل نے سب سے زیادہ نفع دیا؟ وہ کہنے لگے جو میں 3 سال بیوی کی خدمت کی، اس عمل نے مجھے سب سے زیادہ نفع دی. کہاں گئی تبلیغ، کہاں گیا تصوف، کہاں گئی تعلیم و تدریس، 3 سال بیوی کی خدمت نے کہا مجھے سب سے بڑا اللہ نے انعام دیا ہے اس پر. لباس سے کیوں تشبیہ دی ہے کہ لباس آپ کی زینت ہے،
آپ کی بیوی آپ کی زینت ہے، آپ اپنی بیوی کے لیے زینت ہیں۔ لباس سے تشبیہ کیوں دی ہے؟ کہ لباس آپ کے عیب چھپاتا ہے۔ تو آپ کی بیوی آپ کا لباس ہے، اس کے عیب چھپانا آپ کے ذمے ہے، اور آپ کے عیب چھپانا اس کے ذمے ہے۔ پھر لباس سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ کہ آپ کے اور لباس میں کوئی چیز داخل نہیں، کوئی ہے میرے جسم میں، اور ایک تنکا ایک کیڑی اندر چلی جائے چونٹی تو وہ بھی طبیعت خراب کرتی، کیڑی اندر ٹوری جاندی۔ اس رشتے میں نہ ماں آ سکتی ہے، نہ باپ آ سکتا ہے، نہ بیٹے آ سکتے ہیں، نہ اولاد آ سکتی ہے، نہ بھائی آ سکتے ہیں، نہ بہنیں آ سکتی ہیں۔ لباس میں اور میرے درمیان کوئی چیز نہیں ایسی، ان دو رشتوں کے درمیان کوئی لچ نہیں تل سکتا۔ پنجابی آتا ہے لچ تلنا، کوئی لچ نہیں تل سکتا، کوئی ٹانگ نہیں اڑا سکتا۔ یہ اس کو اللہ نے اتنی اہمیت دی ہے۔ ازواج مطہرات میں دو گروپ تھے، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت سودا، یہ ایک گروپ تھا۔ اس کی لیڈر تھیں حضرت عائشہ۔ حضرت زینب بنت جہش اور ام حبیبہ اور جویریہ اور صفیہ اور میمونہ، 5، یہ دوسرا گروپ تھا۔ اس کی لیڈر تھیں حضرت زینب بنت جہش۔ ان کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ان کا نکاح آسمان پہ پڑا گیا۔ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، نہ ایجاب نہ قبول نہ گواہ نہ مہر۔ اچھا، اب اللہ کا نبی کو حضرت عائشہ سے محبت زیادہ تھی، بطور سوکن باقیوں کو یہ چیز چبھتی تھی۔ پھر جو بڑی بات تھی وہ تھی کہ جب حضرت عائشہ کی باری 2 دن ہوتی تھی، کیونکہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ میری باری عائشہ کو دے دیں۔ تو آپ 2 دن حضرت عائشہ کے گھر رہتے تھے، تو صحابہ حضرت عائشہ کی باری کا انتظار کرتے تھے، اور جب ان کی باری آتی تھی تو ہدیے اس دن لاتے تھے۔ تو چلتے چلتے یہ چیز ایک بڑا اعتراض بن گئی، بھئی ہماری باری میں تو کوئی ہدیہ آتا نہیں، اور عائشہ کی باری میں ہدیے 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 ہدیے۔ تو انہوں نے حضرت فاطمہ کو تیار کیا کہ جاؤ جا کے بات کرو اپنے ابا سے، ہم تو نہیں کرتے۔ تو آپ نے کہا فاطمہ بضعۃ منی، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی، من احبہا فقد احبنی، یا اراہا فقد اراہنی، اس طرح ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، تو آگے اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے ساتھ ایک ہی رضائی میں لیٹے ہوئے تھے دونوں، یا ایک ہی کمبل یا چادر میں۔ تو حضرت فاطمہ کے بول سے پتہ لگتا ہے کہ وہ دوسری سائیڈ میں تھیں۔ انہوں نے بہت چھپتی ہوئی بات کی، یا رسول اللہ ان نساءک یشکون ابنۃ ابن ابی قحافہ، نہ عائشہ کہا نہ ابنۃ ابی بکر کہا، ابنۃ ابن ابی قحافہ۔ تو یہ اس سے قریبی رشتہ اور کوئی نہیں ہے، اور ہے یہ برابر کا۔ ماں بڑا رشتہ ہے، بیٹا چھوٹا رشتہ، باپ بڑا رشتہ ہے، بیٹا چھوٹا رشتہ ہے، بھائی خون کے رشتے ہیں۔ تو وہاں آدمی کچھ خم کھاتا ہے، بیوی تو برابر کا رشتہ ہے، اور ایک بول پہ بنتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور سب سے بنیادی رشتہ ہے، جتنے رشتے وجود میں آتے ہیں اس عورت کی وجہ سے آتے ہیں۔ یہ بیٹا جنتی ہے تو بیوی سے ماں بنتی ہے، اور
بیٹا جنتی ہے تو بھائی کا بھائی بناتی ہے، بیٹی آتی ہے تو بھائی کی بہن بناتی ہے، شادی ہوتی ہے تو یہ ساس بنتی ہے، اولاد ہوتی ہے یہ دادی اور نانی بنتی ہے۔ سارے رشتے اس بچی سے جنم لیتے ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی 100 کے قریب آیات اتاری ہیں، 100 آیات۔ تو آپ میری اولاد ہو، مجھے اس واقعے کا بہت دکھ ہے۔ میں گیا ہوا تھا، ایک وہاں جنازہ تھا، اس کی وجہ سے وہاں مجھے حالات، وہ مجھے ملنے آ گئے تو مجھے حالات کا پتہ چلا، اور پرسوں اس کا فون آیا کہ وہ فوت ہو گئی بچی۔ اللہ کے واسطے بیٹا، جب اللہ تمہیں کوئی زندگی کا ساتھی دے، اچھا ہے، برا ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، درمیانی صورت ہے، صورتیں کام نہیں کرتی، اخلاق کام کرتے۔ میں ایک کلپ گزرا، ایک وہ عورت کا سوال تھا کہ اللہ کہتا ہے عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، یہ عورت کی توہین نہیں؟ مجھے دلچسپی ہوگی، پرانی بات، اللہ نے میرے دل میں، پہلے ہی میں نے سنا ہے، میرے دل میں جواب ڈالا، اپنے اب سینکڑوں سال سے ہم ذمہ دار ہیں، تو ہماری رگوں ریشوں میں، چاہے میں نے کبھی ذمہ دارہ کیا ہے 2-3 دفعہ فزیکلی اپنے نوکروں کے ساتھ مل کر، لیکن ویسے مجھے کچھ پتہ نہیں، تو مجھے اس کا جواب اللہ نے سجایا، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم۔ تو اس کی تفسیر آپ سب جانتے ہیں، مفسرین نے کیا لکھا ہے۔ تو اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ عورت تمہاری کھیتی ہے، اور کھیتی کے لفظ میں خامند بیوی کی زندگی کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ کھیتی کو کیسے پالتے ہیں، ڈنڈوں سے، گالیوں سے، بلکہ کتنی نزاکت کے ساتھ۔ پہلے بیماریاں نہیں ہوتی تھی تو کوئی فصل بیج کے ذمہ دار گھر بیٹھ جاتا تھا، اب تو وہ سر پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، اس میں گندگی پیدا ہوتی ہے، اس کو سپرے کر کے مارتے ہیں، اس میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں، ان کو سپرے کر کے مارتے ہیں، روز اس کا، میرے والد صاحب روزانہ بلا ناغہ پورے فارم پر پیدل جاتے تھے، اس لیے ساری زندگی بیمار نہیں ہوئی۔ میں نے اپنے باپ کو بیمار نہیں دیکھا، بس جب مرے تو ہارٹ اٹیک ہوا یا زیادہ سے زیادہ کبھی بخار ہو جاتا تھا، بس ساری زندگی صحت۔ ہمارے میزوں پہ دوائیوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، ان کی میز خالی ہوتی، کتابیں ہوتی تھی۔ حرث ہے، کھیتی ہے، یہ سامنے جو بوٹے لگے ہوئے ہیں ان کا مالی ہے کہ نہیں ہے؟ آتا ہے نا، کانٹ چھانٹ کرتا ہے، پھر آپ گھاس کو پانی بھی لگاتے ہیں۔ یہ ہے نساؤکم حرث لکم، کہ جیسے کھیتی کو بڑے محنت سے پروان چڑھاتے ہیں، عورت بھی تو کھیتی ہے نا، عورت کی جو پیداوار ہے وہ اولاد ہے، جو سب سے بڑی کھیتی ہے اولاد۔ تو بیوی کے ساتھ ایسے چلو جیسے ذمہ دار کھیتی کے ساتھ چلتا ہے، یا پانی مانگتی ہے تو ادھار بھی لینا پڑے، پیٹرول ڈیزل تو وہ لے کے پانی دیتا ہے، کھاد دینی پڑتی ہے تو ادھار پر بھی وہ کھاد اٹھا کے اس کو کھاد دیتا ہے، سپرے کرنا پڑتا ہے ادھار پہ لے کے کرتا ہے، اور جب تک وہ پوری پروان نہیں چڑھ جاتی اسے چین نہیں آتا۔ یہ حرث ہے، نساؤکم حرث لکم، جیسے کھیتی کی قدر کرتے ہو، درخت پھل نہ دے تو ڈنڈے مارنے شروع کر دو یا گالیاں نکالو، یا اس کے ضروریات کو مہیا کرو گے، یا پانی کی کمی رہے گی، پانی کی کمی رہے گی۔ میں نے 1984 میں ایک دفعہ کپاس کاشت کرائی،
تو نوکروں سے پوچھ کر اور یہ جو زرعی ماہرین تھے ان سے پوچھ کر تو 2-3 جگہ کپاس اس وقت ہوتی تھی، تو ایک پودا یہاں ایک وہاں، کافی فاصلہ. تو میں کھیت کے اندر کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا کہ ایک ہی چکر ہے، اے کیوں نہیں سارے ہوئے، اوتھے پودا ایتھے پودا، ایک ایکڑ میں، ایک ایکڑ میں. تو میرا ایک رشتہ دار گزرا، اللہ اس کی بخشش کرے، فوت ہو گیا، ان پڑھ، 5ویں تک ہم جماعتی تھے، 5ویں بعد وہ پڑھائی نہیں. تو مجھے دیکھ کر کہنا مولانا صاحب کی ویکھ رہے ہو؟ میں کہ یار اے کپا ویکھ رہے ہیں، ایتھے دانا ہویا ہے، ایتھے کوئی نہیں ہویا، پھر ایتھے کوئی نہیں ہویا. وہ اندر آیا اور اس نے ایک ڈھیلا اٹھایا. مولانا صاحب میں نے تسی 1 پانی لایا، 2 پانی لیندے تھے سارے ہو جاندے. میں کہتے ہیں کیوں میں پتہ لگ گیا؟ ساری زندگی کیتا کہ یہ میں نے نوکر کو بلایا، میں نے کہا اس کو کتنے پانی لے گئے؟ کہا جی 1 لایا. ان من اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا والطفہم بأہلہ. سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں اور جس کا بیوی کے ساتھ انتہائی محبت کا معاملہ ہو، لطف، ولیتلطف، نرمی، ایسا رویہ جو اندر جا کے اتر جائے. بیٹا مہربانی کرنا. مولی محمد حسین صاحب میرے ساتھی ہیں، بچپن گرامنڈ میں اکٹھے پڑھے. آج تک وہ کہتے ہیں بیوی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا، 70 سال کا ہو گیا. تو یہ ایسی شنی بدعات ہیں. تو بیٹا یہ میرا خیال تھا 10-15 منٹ لگا کے آگے چلا جاؤں گا، لیکن وہ جو واقعہ ہوا نا اس نے مجھے بہت دکھی کیا ہے. تو اچھے بننا، بیویوں کے ساتھ اچھے بننا. عائشہ دوڑ لگائیں، یہ کس نے کہا تھا بتاؤ؟ عائشہ نے تو نہیں کہا تھا. عائشہ دوڑ لگائیں. اللہ اکبر، کمال ہے یار. کئی سال گزر گئے، پھر عائشہ دوڑ لگائیں. سبحان. حبشہ کے لوگ آئے، مسجد میں تماشا کر رہے تھے، سوڈان کے. تو اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو بولا، عائشہ آؤ تمہیں یہ کھیل دکھاؤں. پیچھے کھڑا کر کے یہاں ٹھوڑی رکھوا کے خود بلا کے کہا یہ کھیل دیکھو کیسا ہے. کچھ عرصے بعد حبشہ کے لوگ آئے، وہ بھی اسی طرح وہ خنجروں سے کھیلتے تھے. تو پھر حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ تماشا کھیل دیکھنا ہے. آپ نے کہا آ جاؤ. اور اس دن وہ اتنا بہترین تھا کہ حضرت عائشہ بس ہی نہ کریں تو کہنے کہ عائشہ بس نہ کریں. کہ نہیں یا رسول اللہ میرا جی نہیں بھرا. تو آپ اپنی ٹانگوں کے پریشر کو بدل رہے تھے. ایک ٹانگ کو فری کرتے تھے، دوسری پہ سہارا لیتے تھے، پھر اس کو فری کرتے تھے، دوسری پہ سہارا لیتے. جب تک اماں جی نے نہیں کہا آپ پیچھے نہیں ہٹے. تم تو کیف عاملہم پڑھ رہے ہو، تمہارے لیے تو حجت تمام ہے. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. سبق پڑھانا، مولوی بننا، تقریریں کرنا، طارق جمیل کی طرح خطیب بن جانا، یہ کون سے ایسے جان جوکھوں کے کام ہے. رویوں کو بدلنا اور رویوں کے سامنے اپنے آپ کو توڑ دینا، یہ انسانیت کی معراج.